الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ دوستو و بزرگو، آج کا موضوع ہے خطبے کا فیملی میں کیسے سدھار ہو اور لوگوں کے فیملی کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑے شقاق نفاق عداوت مار پیٹ اور پورا خاندان پریشان رہتا ہے، اس سے حل کیا ہے، اس سے بچنے کا؟ جی دیکھیے، بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھ لیجیے، جس کو ہم لوگ فراموش کر دیتے ہیں تو فیملی پرابلمز شروع ہو جاتا ہے، کسی کا بھی ہو۔ مرد کو اللہ نے 100% طاقت بھی عطا فرمائی، قوت بھی عطا فرمائی اور 100% دین عطا فرمایا، اور خاتون کو اللہ تعالی نے 50% عقل اور 50% دین دیا۔ یہ ایک بنیادی بات یاد رکھیے کسی بھی موقع پر، یعنی آپ کو کتنی عقل ہے؟ 100 پوائنٹ، اور دین بھی کتنا ہے؟ 100 پوائنٹ، اور خواتین کو عقل کتنا ہے؟ 50 پوائنٹ، اور دین کتنا ہے؟ 50 پوائنٹ۔ تو آپ یا ہم اپنے عقل کے برابر اگر ان کا موازنہ کریں گے تو بات بنے گی؟ جی نہیں نہ بنے گی۔ ارے سچی سچی بولیے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، سمجھانے کا ہے۔ آپ 100% عقل مند ہیں، آپ اپنے عقل کے برابر اپنی خاتون کو لانا چاہتے ہیں تو وہ آ سکے گی؟ تو پھر جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ برابر اپنے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ساجد بھائی، تو از ویری ویری رانگ ہے، بلکہ قدرت کے نظام کے خلاف ٹکراؤ ہے۔ دین کے اعتبار سے بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرما دیا کہ وہ 50% ہی ہیں، 50% ہی ہیں۔ آپ کا مقابلہ دین میں وہ نہیں کر سکتی اور عقل میں بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ تو جب عقل میں نہیں کر سکتی، دین میں نہیں کر سکتی ہیں، تو پھر ہم گویا کہ اپنے برابر ان کو جو چاہتے ہیں کہ آ جائے، یہ ایک بہت ہی غلط قسم کا، جی بہت غلط قسم کی خواہش ہے، تمنا، توقع، بہت غلط توقع ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے فائدہ ہی نہیں کیا اس کو۔ جی ایک بات، دوسری بات یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ بات پوری کی پوری جو الجھتے ہیں، اور جو نہیں الجھتے
عقل سے اپنے کام لے کر کے اس بے عقل کو اپنے مطلب پہ اتار لیتے ہیں، وہ دانا و بینا ہے۔ بات سمجھ لیجیے بھائی، آپ میں وہ سب عقل مند لوگ ہیں جو اس 50% سے اپنی حاجت اپنی طبیعت کے مطابق پوری کر کے خوش خرم زندگی گزارتے ہیں، تو گویا کہ وہ 1000% مرد ہے۔ اور وہ بیوقوف جو بیوی سے الجھتا ہے، گویا کہ وہ 25% بھی عقل مند نہیں ہے شریعت میں۔ شاجد بھائی کو بہت عجیب لگ رہا ہے کہ مولوی صاحب نے تو عورت سے بھی کم کر دیا۔ بھائی بیوقوف سے لڑنا عقل مندوں کا کام ہے یا بیوقوف کا؟ شاجد بھائی اب سمجھ میں آ گیا؟ بھائی ایک آدمی بیوقوف ہے، اللہ نے کہا دیا کہ یہ بیوقوف ہے، اور آپ بیوقوف کو کہتے ہیں کہ نہیں تو عقل مند بن، تو جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جتنی بیوقوف ہے اس سے بڑا بیوقوف اس کا مرد ہے۔ یہ تقریر بڑی خلاف جا رہی ہے آپ لوگوں کے آگے، کیونکہ آپ لوگ تو کہتے نہیں مولوی صاحب ڈنڈے کے زور سے۔ بھائی ایک بیوقوف عورت ہوئی، شریعت میں اللہ نے کہہ دیا کہ 50 پوائنٹ ہے وہ، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو 100 پوائنٹ گھر میں کام کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قدرت سے ٹکرانا چاہتے ہیں؟ جی، خالق نے، معبود نے، اس کے پیدا کرنے والے نے اس کو کمزور بنایا، اور آپ کہتے نہیں تو ہمارے شانہ بشانہ چل، ہمارے ساتھ ساتھ صبح میں واکنگ کے لیے جاؤں تو ٹریک سوٹ پہن کے کیوں بھی چل۔ ہاں میں ایک عام بات کر رہا ہوں، میرا ٹارگٹ کوئی بھی نہیں اور سبھی ہے، مجھے تو خطبہ کو سمجھانا ہے نا بھائی کہ ہم لوگ عورت سے ہمارے معاشرے میں کیوں جنگ ہے، اسی بنیاد پر جنگ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ عورت کرے۔ اللہ اور رسول کہتا ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہ کبھی بھی نہیں کرے گی، نہ چونکہ وہ نہ عقل مند ہے اور نہ وہ تمہارے معیار پر دیندار ہے۔ اچھا ایک بات سمجھو، 2 ہو گئی، تیسری بات سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے حوا کو پیدا کر دیا، حوا سے آدم کو، جی دیکھو میں ایک کوشچن کروں گا، اس کا جواب دینا پھر سمجھ میں آئے گا۔ آدم کو حوا سے پیدا اور حوا کو آدم سے پیدا کر دیا، یہ سب کو معلوم ہے، اس سمپل بات ہے۔ اور کہاں سے پیدا کیا؟ بائیں پسلی سے، اور بائیں پسلی میں بھی جو سب سے اوپر کی پسلی ہے، ٹیڑھی کو چھوڑ یار، تو خود ہی ٹیڑھا ہے، ٹیڑھی لگا رہا ہے۔ ہماری بیوی تو ٹیڑھی نہیں ہے، جاوید بھائی آپ کی بیوی ٹیڑھی ہے؟ نہیں ہے، ٹیڑھی ہوگی تجھے تو ملی ہی نہیں، تو ٹیڑھی رہے یا سیدھی رہے، جس کی ٹیڑھی ہے اس کی ٹیڑھی ہے، ہماری ٹیڑھی نہیں، چونکہ ہم خود سیدھے ہیں تو ہم وہ وائف بھی ہماری، اور جو آپ میں ٹیڑھا ہے اس کی بیوی بھی ٹیڑھی ہے۔ جیسے کو تیسا، ہمارے اردو والے کہتے ہیں جیسے کو تیسا۔ اگر آپ اخلاق مند ہیں تو آپ کے اخلاق کے سامنے عورت آپ کی سرنگو ہو جائے گی، اور آپ شیر بن کر کے تاکہ دھارنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ سے ٹکرائے گی، کیونکہ ہے ہی کم عقل۔ تو سب سے پہلی کم عقلی کا ثبوت تو آپ نے دیا کہ شیر کی طرح دھارتے ہیں، میں مرد ہوں گھر سے نکال دوں گا، تو بولے گی نو پرابلم جی، میں تو میکے چلی تم دیکھتے رہی ہو، وہ ایک گانا ہے نا بلال بھائی نے کبھی سنایا مجھے ہوگا، میں تو میکے چلی جاؤں گی تم دیکھتے رہی ہو۔ ہاں تو چلی جائے گی آپ، خلیل بھائی دیکھتے رہ جائیے گا کہاں گئی۔ اور سنیے، جائے گی تو اکیلے نہیں جائے گی، وہ بے شک جائے گی اکیلے، لیکن آپ کے چین کو لے کے چلی جائے گی، آپ کی فیملی کو بے چین کر دے گی، بچے بلبلائیں گے، پورا معاشرہ بلبلائے گا، ہر آدمی کہے گا یہ کمبخت کوئی مرد ہے جو ایک بیوقوف عورت سے اپنے گھر کو نہ بسا سکا۔ اچھا بھائی تو سنو، یہ عورت کہاں سے پیدا ہوئی؟ بائیں پسلی سے، اور پسلی بھی سب سے اوپر والی جو دل کے سب سے قریب ہے،
دیکھو حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے یہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بائیں پسلی دل کے سب سے قریب ہے. کہا یہ دلیل ہے کہ عورت کو سب سے قریب رکھو, عورت کو دل سے قریب رکھو. اچھا مجھے ایک سوال کا بیچ میں جواب دے دو, پوری شریعت سمجھ میں آ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی نا, اب جانتے ہو ہم ہمارے رسول ہیں. تو نبی ملنے کے بعد سب سے پہلے نبوت کا اظہار انہوں نے کس پر کیا؟ جزاک اللہ خیر. دیکھو بہت ہوشیار لوگ ہیں ہمارے مقتدی لوگ, 50% سے 75% تو مولوی ہوئی ہے الحمدللہ. ہاں مجھے یہ خوشی ہے اس بات سے کہ دین کی سمجھ آپ کو آ رہی ہے. تو سب سے پہلے جا کے کس کو کہا, کیوں کہا؟ خالی قصہ کہانی سنتے ہو, شاہ ولی الدین مرحوم کی کیسٹ لگا لی, سن لیا اور واہ واہ کر دیا جی, کیوں جا کے کہا؟ معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنا غم یا انسان اپنی خوشی یا انسان اپنا درد و الم, رنج و راحت, مصیبت, دکھ, آرام, سب سے پہلے اس کا اظہار اس کو کس سے کرنا چاہیے؟ تو جو لوگ اپنے راز کو ویری سیکرٹ وائن سے نہیں شیئر کرتے آپ کی زبان میں, تو ان کی لائف اچھی ہوگی یا خراب ہوگی؟ دیکھو میں نے دلیل دیا ہے نبوت سے, اور یہ نبوت کا پہلا دن ہے. مولانا معصوم صاحب پہلا دن ہے, لیکن نبی نے اپنے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ملی ساجد بھائی, اس کا سب سے پہلا اظہار کس پہ کیا؟ اپنی وائف, شریک حیات جی, اپنی حریم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور وہ بھی عجیب خاتون ہیں, اللہ کا سلام آیا ہے ان پر میری طرف, سب سے اللہ کی طرف سے سلام ہو. حضرت خدیجہ کو اللہ ہی نے سلام کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں غمگین کرتے ہیں؟ یا ابن عم, اے میرے چچا کے بیٹے, یہ محبت کا جملہ تھا وہ, آپ کیوں غمگین کرتے ہیں؟ یہ جس چیز سے آپ پریشان ہو گئے, ٹینشن میں آ گئے, ڈپریشن ہو گیا آپ کی زبان میں, یہ کوئی ڈپریشن کی چیز نہیں ہے, یہ ٹینشن کی چیز نہیں ہے. وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا تھا, یوں کہا, یوں کیا, وہ پورا قصہ آپ سن چکے ہیں. کہا کہ وہ تو کوئی انسان نہیں لگتا ہے مجھے, وہ تو ناموس تھا, یعنی فرشتہ تھا. اور یہ وہی ناموس ہے, یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم اور داؤد اور فلانے تمام انبیاء پر آپ سے پہلے آ چکا ہے. تو آپ کے لیے تو قابل مبارکباد بات ہے کہ وہی ناموس آ گیا آپ کے پاس. اس کا مطلب ہے کہ آپ مبارک آدمی ہیں, آپ مبارک آدمی. مبارک مطلب برکت والے آدمی ہیں. آپ گویا کہ ہیں تو فرش پر, لیکن اللہ کے نزدیک جبرائیل سے زیادہ مقدس ہیں آپ. اتنے بڑے مبارک آدمی, آپ غمگین نہ کیجیے. اور کہا سنیے, اس کی دوسری دلیل بھی دیتی ہوں میں, اس کی دوسری دلیل بھی دیتی ہوں. کہا سنیے, آپ غم یتیم کا مال کھا جاتے ہیں. آپ لوگوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ اگر بڑا بھائی ملینئر مر گیا, چھوٹا بھائی کو اس یتیم بچے کا مال مل گیا تو کہتا ہے ماشاءاللہ بے کمائے یار, بھیا کا مال مل گیا, میں کل سے جمع کر بزنس کروں گا. اور اس میں چیٹنگ کیا ہوتا ہے کہ بچے کے سارے مال کو ہڑپ. چلیے وہ الگ موضوع. تب وہ کرتے ہیں, بیوہ کی مدد کرتے ہیں, مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں, جس سے آپ لوگ بہت بھاگتے ہیں دبئی والے. اپنا عزیز ملے گا تو کھلائیے گا, غیر کو کبھی نہیں کھلاتا. بیٹا کبھی کبھی اروس پڑوس کے اجنبی فقیر مسکین کو دعوت دے کے کھلا. مولوی کو تو سب دن دعوت کر دے گا, اپنے سارو کی تو سب دن ضیافت کرے گا.
لیکن غیر ساہو کو بھی کھلا تب نہ دیکھو تیرے دل میں ہے کوئی. اے بلال کبھی کھلایا غیر کو؟ نہیں کھلایا. دیکھ لے ہے عثمانی نہیں کھلایا. تو لے گیا بیٹا کبھی اجنبی کو اپنے گھر کے چل میرے ساتھ کھانا کھا لے؟ نہیں لے گیا. کیوں نہیں لے گیا جی؟ تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروا کروا چھو چھو اپنے ہی اپنے کھائیں اور غیر جائیں. نہیں بابا کسوٹی تو غیروں سے ہوگی نا. رسول وہ ہمارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے نہیں بیگانے بھی تعریف کر دیتے ہیں. وہ جو قابل تسلیم ہو گئی. اور سنو کتنی دانا ہے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خامخواہ کے لیے یہ بات ہوئی کہ پتہ نہیں یہ جو جبرائیل آتے ہیں جبرائیل ہیں یا کوئی اور ہی چیزیں مجھے دھوکے دے رہی ہیں. کتنے عقل مند عورت ہیں یہ. اللہ کا سلام آیا ان پر. میری بھی سب کی طرف سے ان کو سلام ہے. کس کو؟ حضرت خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شک ہے نا کہ یہ جس کو میں دیکھتا ہوں یہ جبرائیل ناموس فرشتہ ہے یا کوئی اور ہے؟ تو کہا سنیے میں اس کا طریقہ بتاتی ہوں. دیکھو کتنی عقل مند عورت ہے. کہا کیا؟ کہا آپ میرے گود میں آئیے. یہ پٹھان لوگوں کے لیے تو بڑا خطرناک بات ہوگی کہ مجنون نے کہا رہا گود میں آئیے. خان صاحب نیچے دیکھ رہے ہیں. نہیں بیٹا سنو دلیل حدیث ہے. کہا ہمارے گود میں آئیے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے لیا حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا آپ دیکھیے تو جبرائیل کو. کہا ہاں نظر آ رہا ہے. کہا آپ میرے دامن پکڑ گئے دل میں تلی. کہا میرے دامن میں آئیے. دامن پھیلایا اور رسول اللہ کو کہا اس کرتے کے اندر آئیے. اب سنو کتنی عقل مند دانا بینا ہے. تمہاری بیوی تو ٹی وی دیکھ کر کے مٹکتی ڈانسنگ سیکھتی ہے ٹی وی پر. بچہ ایک صاحب ایک بچی کو لے کے آئے کہ مولوی صاحب ذرا اس کو کچھ پڑھ کے دم کر دو. تو بچی میرے روم میں ڈانس کر رہی ہے. ارے خدا خیر کر. میں نے کہا میں اس کو کیا دم کروں گی؟ تو یہی مجھے دم کر دیا. تو میں نے کہا یہ کیا؟ جو مولانا اصل میں وہ کارٹون دیکھتے ہیں نا اس پر ڈانس کا پروگرام دیکھتے ہیں تو وہیں پر ڈانس کرتے ہیں. اللہ کے بندو کیوں ان کو جہنم میں بھیج رہے ہو؟ ان کے جہنم میں جانے کی ذمہ داری اپنے گردن پہ نہ لو. ان معصوم بچوں کو جیسا پینٹ کر دو گے ویسا پینٹ ہو جائے گا. چلو بابا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اندر دامن کے لے لیا اور جہاں سے گریبان سے بٹن کھول لیا. کس نے؟ سالٹ روایت ہے دیکھو بخاری میں جا کر کے. یہ کچی پکی روایت نہیں ہے. کیوں کیسے ذکر کہاں گیا؟ کہا فرشتہ بے حیا، فرشتہ حیا والا ہوگا اور شیطان اگر ہوگا تو بے حیا ہوگا. معلوم یہ ہوا بے حیائی کا کام شیطان کرے گا. آیت علامہ تاریخ صحیح ہے غلط؟ اور حیا والا کام کون کرے گا؟ ایمان والا فرشتہ کرے گا. اللہ حیا والے ہیں، رسول حیا والے ہیں، ملائکۃ اللہ حیا والے ہیں. تو ادھر سے حضرت خدیجہ نے گریبان کھولا اور حضور سے کہا آپ نکالیے چہرہ. تو حضور نے ادھر سے چہرہ نکال کر کے دیکھنے کی کوشش کی تو جبرائیل چھپ گئے. نظر ان کو بھی شرم آ گئی. جن کو کہا کہ یہ تو وہ مقام ہے کہ دیکھنے والی جگہ نہیں ہے. یہ آج کل تو عورتیں خود کھول کے چلتی ہیں، دیکھتی ہیں لوگ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. ہاں استغفر اللہ استغفر اللہ. مسجد میں بازار میں جا کے الحمدللہ. لوگ بھی بڑے ٹھگو ہیں. بلال مجھے بھی ٹھگ دے. استغفر اللہ. صحیح کہا. اللہ یہاں بھی استغفر اللہ وہاں بھی استغفر اللہ. اللہ ہماری نگاہوں کو بچا لے. اللہ ہماری نگاہوں کو بچا لے. حضور نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری. واہ خان صاحب. اے اللہ میں کان کی برے کان سے پناہ چاہتا ہوں. کیا مطلب؟ یہ چھوکریوں کی آواز سنا کرے، ڈسکو سنا کرے، گانا سنا کرے، میوزک سنا کرے. میں اللہ اسی کان سے پناہ چاہتا ہوں. یہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کیا کہا؟ میں بری آنکھ سے بھی، ہم بھی بری آنکھ سے پناہ چاہتے ہیں. اچھا بابا. جب ادھر سے کھولا تو دیکھا جبرائیل
چھپ گئے تو پھر حضرت خدیجہ نے گریبان بند کر دیا, بٹن لگا دیے اور نکالا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا اب دیکھیے تو کہا نظر آ رہے ہیں, تو کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. دیکھو یہ ہے وائف جو رسول کے رسالت میں شیئر کر رہی ہے. اور عقل کتنی تیز ہے خالد, یہ ساجد بھائی ہمارے آپ کی بیوی سوچ سکتی ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتی, تصور بھی نہیں کر سکتی. کہاں دیکھیے اگر وہ شیطان ہوتا ہوگا نا تو جب میں یہاں سے دکھلاؤں گی آپ کو تو وہ بھی مجھے دیکھے گا اور آپ کو بھی دکھلائے گا. چھپ گئے جبرائیل تو فرمایا کہ وہ شیطان نہیں, وہ ناموس جبرائیل. اور گریبان سے باہر آ کے گود میں لے لیا تو کوئی حرج نہیں, تو جائز ہے میاں بیوی کے لیے, وہ بھی جائز تھا, لیکن فرشتے کے لیے جائز نہیں تھا دیکھنا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ فرق سمجھو. یہاں پہ دیکھنا فرشتوں کے لیے جائز تھا, لیکن اندر دیکھنا جائز نہیں تھا, تو اس لیے فرشتے بھی حجاب میں آ گئے. اچھا تو مجھے کہنا یہ تھا دوستو کہ میاں اور بیوی, بیٹا اور بیٹی, پورا ایک خاندان. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ کہاں کی آیت میں تو حافظ نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی بہت ساری دلیل دی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اللہ کے وجود کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اللہ نے تمہارے درمیان اور تمہاری بیوی کے درمیان کیا دے دیا؟ مودت اور رحمت. دو لفظ استعمال کیا بیٹا بنگلوری, مودت و رحمت. اور بھی دلائل دیے وہاں پر جہاں پر یہ آیت ہے قرآن, لیکن یہ دو بات بطور خاص آپ کے لیے, ہمارے لیے جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے کہا. اچھا مرد جو ایک معاف کر دو بلال تو ایک بات بولتا ہے, مرد بہت چھچوڑا ہوتا ہے. چھچوڑا کا ترجمہ تو دوسرا کر دیں, بہت بے وفا بڑا کمینہ ہوتا ہے. ساجد بھائی کہیں تو آپ نے تو مرد لوگوں کو مروا دیا. اور عورت مرد کے مقابلے میں, جی جزاک اللہ ہے, مرد کے مقابلے میں عورت باوفا ہوتی ہے. مرد کو دیکھیے گا آپ بے شمار کہ آؤٹ آف ہاؤس, آفس میں ادھر 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 بے شمار منہ ماریں گے. ہاں مت ہنسو, اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق کھلائے. آمین. اور اگر خدا نہ کرے بیوی اگر بیمار پڑ گئی اور یہ 1000% ہیٹ والا ہے تو تھوڑے دن کے بعد کوشش کرے گا کہ مولانا اسلام میں کتنی شادی کی اجازت ہے؟ کتنی؟ 4. تو کہے گا وہ اصل میں میری وائف جو ہے نا وہ ابھی صحت سے وہ میرے قابل, میرے لیے سکسیس نہیں ہے, تو رہیں گے گھر میں, لیکن میں ایک شادی کر لیتا ہوں. اس پر بے شمار واقعات کتابوں میں آئے اور آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا معاشرے میں. لیکن دنیا کی ایک عورت مجھے ثابت کر دو آج کہ جس کا شوہر بیمار پڑ گیا ہو اور بیوی نے اس لیے طلاق لے لیا ہو کہ یہ اس سے جدا ہو جائے گی. ایک بتاؤ کہ بتاؤ نا بھائی, اتنے مجمع میں بیٹھو, کم سے کم 500 لوگ تو بیٹھے ہی ہو الحمدللہ. ایک مثال مجھے بتلائیے, شاید 1% کوئی ہو تو ہو, لیکن دنیا میں نے اب تک ایسا نہیں دیکھا کہ شوہر بیمار پڑ گیا, ایک دم بیڈ پر ہے اور بیوی نے کہا کہ میں اس کی خدمت نہیں کر سکتی ہوں اور میری خواہش بھی اس سے پوری نہیں ہو پاتی ہے, لہذا مجھے اس سے طلاق دو, خلا کراؤ, میں کہیں اور جاؤں گی. ایک واقعہ سناؤ. اب آج سے آن لائن تم لوگ جاؤ اور آن لائن مولانا تقی عثمانی جسٹس پاکستان یا دارالعلوم دیوبند, مظاہر, ندوہ, کہیں بھی کسی اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ, ان سب کے آن لائن بتاؤ, پوچھو کہ ایسی کوئی خاتون ہے آپ کے مثال میں, تو معلوم یہ ہوا کہ مرد جو ہے یہ بہت ہی عیار ہے اور یہ بہت باوفا ہے. جی صحیح ہے غلط ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے احکام النساء,
پاکستان ادارہ اسلامیات انارکولی نے شائع کیا ہے اس کو، تقریباً 100 صفحہ کی کتاب ہوگی. حضرت تھانوی نے پوری کتاب میں اسی پر سخت کلام کیا ہے اور بے شمار نظائر مثالیں دی ہیں کہ دنیا میں شاید کوئی ایسی عورت نہیں ہوگی جس نے مرد کے ساتھ وفا نہ کیا. اب وہ جو 2 نمبر عورت ہوتی ہے اس سے کوئی کلام نہیں، وہ تو پہلے سے کسی سے کنٹیکٹ رہتا ہے اس کا، وہ زہر کھلا کے مار دے وہ تو بہت دوسری بات ہے. لیکن میں باوفا کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ملے گی کہ مرد بیمار پڑ گیا ثابت بھائی تو اس نے کہا کہ پلیز مجھے چھوڑیے، اب آپ کوئی دوسری شادی کیجئے، میرا تو آپ کے گھر میں گزارا نہیں ہوگا، آپ سے گزارا نہیں ہوگا، میں جاتی ہوں. ایسا ہے؟ آپ بتائیے. تو معلوم یہ ہوا کہ مرد کے مقابلے میں عورت مرد کے ساتھ زیادہ وفا کرنا چاہتی ہے اور کرتی ہے، اور مرد عورت کے ساتھ بے شمار مواقع پر بے وفائی دکھلا دیتا ہے. دکھلا دیتا نہیں دکھلا دیتا ہے. وہ ہمارے طالب علمی کا زمانہ تھا تو علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک خاتون کا خط آیا ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کہ میاں بیوی میں جھگڑا وگڑا ہو گیا ہوگا، جھگڑا ہوا وہ بھی میں بتاتا ہوں، اور مرد نے 1-2 اس کو اور تو کچھ آتا نہیں ہے. یہ مرد تھا تو مرد میں مردانگی تحمل بھی تو ہونی چاہیے بلال، لیکن ہم مردانگی تحمل کے بجائے درندگی دکھلا کے کہتے میں تو مرد ہوں. بیٹا سے نہیں بولتے، حالانکہ مرد ہے تو اس کو تو سمندر ہونا چاہیے. اس کو سمندر کہ مردار بھی جائے تو پاک کر دے، لیٹرین بھی کوئی کر دے تو پاک کر دے، پیشاب بھی کر دے تو پاک کر دے، بلی مری چلی گئی اس کے اندر تو اس کو پاک کر دے. لیکن مرد سمندر بننے کے بجائے بولتا ہے میں مرد ہوں. یہ مرد ہے یا نامرد ہے؟ دیکھو ماریں گے تم کو میں ہی بولوں گا. بھائی مرد ہے نا. میں نے پہلی ابتدا کی ہے کہ مرد کو ہر اعتبار میں سے مرد ہونا چاہیے. عورت جتنا برداشت کر سکتی ہے اس کے مقابلے میں مرد کو دگنا برداشت کرنا ہے. جتنا ورک عورت کر سکتی ہے اس کا دگنا. اب میں ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو حضرت عمر کا، اس کے بعد اس بات کو ختم کرتا ہوں. خیر، تو وہ دونوں آپس میں رجوع کرنا چاہتے تھے، یعنی طلاق ہو گئی تھی اور حلالہ کا اسلام میں طریقہ پھر رجوع کرنا چاہتے تھے. تو جب یہ فتویٰ مفتی صاحب نے لکھ کے بھیج دیا تو اس خاتون کا علی گڑھ کی تھی، مجھے اب تک یاد ہے میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، اس کا اتنا لمبا چوڑا اعتراض اسلام پہ آیا کہ یہ کیا مذہب اسلام ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے، جو مغربی ذہن کا ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر کا جوتے پہ پالش کرتی تھی، آتے تھے تو کپڑے بھی ان کے جسم کے میں اتارتی تھی، ہینگر سے لگاتی تھی، یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی اور کوئی غلطی نہیں. ایک روز میں نے ان کے جوتے میں پالش نہیں لگائی تو اس بات پر وہ ناراض ہو گئے. مجھ سے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا بچے رو رہے تھے، میں ان کو دودھ پلا رہی تھی تو پالش نہیں لگا سکی. بھائی اسی بات پر انہوں نے 1 2 3 آپ لوگ نہ بولیے گا خدا کے لیے سب ہو، ہر لفظ زبان پہ آئے، لیکن یہ لفظ جب وہ پوری شریعت میں بہت بڑے ویری بگ آپ بگ ڈینجر گناہ ہے، لیکن کسی گناہ سے اللہ کا عرش نہیں ہلتا ہے. کان کھول کے سنو، کسی گناہ سے زنا کر لے اللہ کا عرش نہیں ہلتا، شراب پی لے اللہ کا عرش، قتل کر دے اللہ کا عرش ہلتا نہیں ہلتا. اب بولو بھیا، ارے بیوی والے بولو، بغیر بیوی والے تو کیوں بولتا ہے؟ بولیے ساجد بھائی اللہ کا عرش نہیں ہلتا. اور طلاق سے اللہ اکبر، رسول اللہ نے فرمایا اب غزل المباحات، جن چیزوں کی شریعت نے اجازت دی، پرمیشن دے دی ہے، اس میں سب سے خطرناک گناہ یہی ہے کہ اتنا بڑا مجرم ہے یہ آدمی طلاق دینے والا کہ اس نے یہ گناہ کر کے اللہ کے عرش کو ہلا دیا. اس گناہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. ارے اللہ کے بندو، خیر تو اعتراض کیا
تو ہمارے مفتی صاحب تو بہت ذہین، بہت ہوشیار تھے، اللہ تعالیٰ کمپیوٹر بھی ان کے دماغ کے سامنے فیل تھا. اتنی کتابیں، 20 25 جلد، نوٹ بر زبان تھی. آنکھ سے نابینا ہو گئے. مجھے ایک روز ایک فتویٰ لکھوانا تھا ان کو، تو کہا کہ علامہ ابن نجیم کی کتاب ہے بحر الرائد، اس میں دیکھو یہ عبارت ہوگی. ابھی میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں پڑھی تھی وہ کتاب، تو اس کی کہا 12ویں جلد نکال. میں نے نکال دیا. اب وہ اندھے ہیں، کیسے بصیرت تھی تاریخ مفتی صاحب نے. تو مجھے بہت دیر تک ڈھونڈتا رہا، مجھے نہیں ملا، تو میرا کان پکڑا، ایک مارا مجھے، کہا کتاب دے مجھے. میں نے دے دی حضرت کو کتاب. حضرت نے بسم اللہ پڑھ کے یوں کتاب کھولی اور کہا دیکھ یہاں پر یہ عبارت. یقین جانیے اسی پیپر پر ہی وہ عبارت. مجھے کان پکڑ کے ایک مارا مجھے. آپ کہیے گا مولوی صاحب آپ نے کیوں کر دیا؟ اسی لیے تو انہیں کی دعا سے میں یہاں بیٹھا ہوں. لوگ استاد کی مار سے بھاگتے ہیں. جی ہمارے ابو کہتے تھے بیٹا ابو امی جہاں مارے وہاں پر جہنم کی آگ حرام، اور استاد جہاں پہ مار دے وہاں پہ جہنم کی آگ حرام. ماں باپ ان کو سمجھاتے تھے کہ استاد کی مار سے کبھی بھی. اچھا خیر، مفتی صاحب نے اس کو جواب لکھا. سنیے جواب کیا پیارا لکھا. کہا کہ وہ نالائق، برس گئے مفتی صاحب مرد پر، وہ کمینہ، وہ بدخلق، وہ بدباطن، جو مدہوش، جتنے الفاظ ہو سکتے تھے. مولوی صاحب نے کہا کہ اس تمہارا مرد کہ جو تمہاری سارے زندگی کی تمام خدمات کو، تمہاری تمام کی تمام محنتوں کو، تمہاری تمام کی تمام بے وفاداری کو دن میں ان کی خدمت کرتی تھی اور رات میں تم بستر پر ان کو تسکین پہنچاتی تھی. لیکن وہ اتنا بڑا کمینہ انسان کہ صرف ایک دن جوتے پہ پالش نہ ہونے کی وجہ سے جس نے تم کو 3 طلاق دے دیا. اب اسلام کہتا ہے کہ خواتین سنو، اتنے بڑے بے غیرت مرد کے پاس پھر نہ جانا. اگر تم جانا چاہتی ہو بے غیرتی اسی بے غیرت کے پاس تو اس کا دروازہ یہ ہے ادھر سے نہیں جانا تاکہ تم بھی ذلیل بنو. پھر اس کا وہ بعد میں جو خط آیا مفتی صاحب کے نام شکر نام کے مولانا اسلام سمجھ میں آ گیا. آپ کے سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جس مرد نے پوری زندگی تمہاری خدمت کی قدر نہیں کی اور ایک چھوٹی سی بات پر تم کو اس نے جدا کر دیا. چلو ایک راؤنڈ مارتا تو ٹھیک ہے، کتنا راؤنڈ مارا؟ 3. اب پھر تم اتنی بڑی بے غیرت کہ جس نے پوری زندگی کی تمہارے خدمات کو اس نے بالائے طاق رکھ کر کے تم کو اس نے طلاق دے دیا اور اس بے غیرت کے پاس تم پھر جانا چاہتی ہو. تو یہ تو اس سے بڑی بے غیرتی ہوئی کہ شیطان کے پاس پھر جانا چاہتی ہو. کہ اسلام نے کہا اس دروازے سے آنا. پھر اس کے شکرانے کا خط آیا مفتی صاحب کے نام کے مولانا اسلام سمجھ میں آ گیا. آپ سنیں ایک قصہ سناتا ہوں، دعا کرتا ہوں، شاید سنایا ہوگا میں نے کبھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. دیکھنا یہ واقعہ ہے الزواجر. یہ کتاب پاکستان میں اردو کے ترجمہ کے ساتھ شائع ہو گئی ہے. یہ علامہ ابن حجر مکی نہیں، ابن حجر مکی کی. ایک ہے ابن حجر حیثمی اور ایک ہے ابن حجر مکی. ابن حجر مکی کی کتاب ہے، یہ مکہ کی کتاب الزواجر. بڑے بڑے گناہوں پر اس میں گفتگو کی گئی ہے. تو ایک آدمی کا میاں بیوی میں ٹینشن کریڈٹ ہو گیا. آپ کی زبان میں ٹینشن کریڈٹ ہو گیا نا، کریڈٹ بولتے ہمارے اردو میں بولتے میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی جی، کھٹ ہو گئی جی، آنا پانی ہو گئی. یہ اردو آسان ہے. آپ لوگ کارڈ کریڈٹ کرتے ہیں تو بیوی کا ٹینشن بھی کریڈٹ کرتے ہیں. چلیے نہ کیا کی خیر. کیونکہ میاں بیوی میں جھگڑا تھا کسی بات سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے کہ حضرت عمر سے اپنا بیوی کا مسئلہ حل کر کے تھوڑا ٹینشن ختم کریں گے. تو حضرت عمر کی جب گھر پہ پہنچے تو دیکھا حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر پہ برہم ہے. عمر جب سے تم امیر المومنین بن گئے ہو، نہ ان بچوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہو،
نہ ہم لوگوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہو، نہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو، نہ بچوں کی یہ نہ وہ نہ وہ نہ وہ نہ وہ نہ وہ۔ میں دن بھر پریشان رہتی ہوں، کبھی گھر کی صفائی، ارے موبائل بند کر دے بھیا، کبھی گھر کی صفائی، کبھی بچے کی صفائی، اور کبھی اس انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں کہ عمر بیت المال سے کچھ آٹا چربی بھیجیں گے تو ان بچوں کو کھلاؤں گی پلاؤں گی۔ عمر تم امیر المومنین کیا بن گئے، تم نے تو اپنے گھر کو برباد کر دیا۔ یہ جو آیا اپنی کہانی لے کے حضرت عمر کے پاس، تو اس نے کہا ہمارا تو اونلی 1% ٹینشن ہے، یہاں تو 100% ٹینشن ہے۔ اچھا چھوڑو، غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، بجائے آف تو آن ہی ہو جاتا ہے۔ وہ موبائل بھی عجیب ہے، ایک ہی بٹن سے آف ہے، ایک ہی سے آن۔ دیکھو میں انگریزی نہیں پڑھا ہوا لیکن میرا ذہن بہت کام کرتا ہے۔ کتنی بڑی بیوقوفی ہے بلال، اسی بٹن سے آف اسی سے آف۔ کبھی اس کمبخت کو آف کرو، میں اس لیے نہیں لاتا ہوں موبائل۔ ایک دن میں نے اس کو آف کیا تو بجائے آف ہوں کہ وہ آن ہی ہو گیا۔ ارے ITI والے ایک مشورہ دو ان کو کہ آف کا بٹن ہے آن ہونا چاہیے اور آن کا الگ ہونا چاہیے، تاکہ غلطی نہ ہو جائے، اشتباہ نہ ہو جائے۔ اصل میں مسئلہ کیا کرے، وہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ جاتے ہیں کسی شو روم میں کپڑا خریدنے تو میاں بیوی ایک ہی طرح کا زین اور شرٹ خریدتے ہیں، تو ان کو اسی طرح بدھو بناؤ۔ چلو بھائی استغفر اللہ۔ تو وہ دیکھا کہ حضرت عمر کے ہاں ہم سے زیادہ طوفان اٹھا ہوا ہے، برس رہی ہے، اور حضرت عمر ہیں کہ بالکل، تو کوئی طریقہ بتا رہا ہوں گھر چلانے کا۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں، سب دن آنے میں ایک لفظ نہیں بول رہے، برس رہی۔ جب بیوی کو بولا ہو گیا جی کچھ نہیں کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، چونکہ صحیح بات تھی، وہ دن بھر امیر المومنین کے کام میں لگے ہوئے ہیں دارالخلافہ میں، اب بچے کے گھر کی صفائی کریں یا امت کی نگرانی کریں؟ رات میں بیوی کے پاس رہیں یا جا کر کے تفقد کریں؟ تبلیغ والوں کا یہ جملہ بہت اچھا ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، یہ قرآن کا لفظ ہے، یہ ان کا ایجاد کیا ہوا نہیں کہ تم خوش ہو جاؤ، یہ قرآن کا لفظ ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ۔ اب بیوی گھر میں حضرت عمر کی، نقیب مولانا ایک بات سنی تو ذرا، حضرت عمر نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے کہ سارے مجاہدین کو 5 مہینے کے بعد گھر بھیجیے۔ عمر سے خود پوچھو کہ عمر خود کتنے دن گھر میں رہتے ہیں۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، اس کا جواب دیجیے گا ڈھونڈ کے مجھے، آپ مولوی ہیں۔ تاریخ میری بات نہیں سمجھ میں آئی؟ عمر نے بارڈر پہ مجاہدین کے لیے، مولانا معصوم اس کا جواب بھی دیجیے گا مجھے، آپ مولوی لوگ ہیں سب، مجھے جب سمجھائیے اس کا، میں بہت اینٹی مائنڈ کا آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے دماغ میں عجیب بات ڈال دیتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ 5 مہینے میں گھر واپس۔ جزاک اللہ خان صاحب، آپ تو لیکن نہیں گئے؟ نہیں جاتا ہوں۔ ارے واہ بھائی واہ، اچھے خان صاحب، 3 مہینے میں جاتا ہوں۔ گڈ یار گڈ۔ لیکن سب کے لیے دعا کرتے نا، سب بیچارے کے ساتھ یہی ہو جائے۔ صحیح ہے، بیچارے کتنے روتے ہیں بیوی کے لیے، وہ چیز ہی ایسی ہے جو رلاتی ہے بلال، وہ چیز ہی ایسی ہے جو سب کو رلاتی ہے عثمان، اور اس رونے میں جو مزہ ہے اس کو کوئی کیا جانے۔ رونے والے کو اللہ بھی دیکھ کے خوش ہوتے، تو اللہ بھی عجیب ہے، کہتے میرے غم میں نہیں روئے گا نقیب، جو میرے غم میں نہیں روئے گا اس کو بیوی کے غم میں رلاؤں گا، تو میرے غم میں رو، بیوی میں تجھے دے دوں گا۔ یہ تھنکنگ سمجھ میں نہیں آتی کسی کے، بتا نہیں ویس بیوی کے غم میں روؤں گا، تو رو کب تک روئے گا، اللہ تجھے اور رلائے گا۔ ارے بیوی کے غم کو چھوڑ اور رب ذوالجلال کے غم میں رو، یہ تجھے بیوی بھی ملے گی۔ یہ تھنکنگ نہیں سمجھ میں آتی لوگوں۔ اچھا سنو، تاریخ صحیح تعبیر کی میں نے، تو سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آرڈر بھیجتے ہیں کہ فوج میں جتنے بارڈر میں سپاہی پولیس ہیں جاوید بھائی، سب کو 5 مہینے کے بعد شادی شدہ کو بھیجو، چونکہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں ہے۔ بیوی سے یہ مسئلہ نہیں پوچھا تھا مولانا، یہ بیٹی سے پوچھا، انہوں نے ہی یہ بات کہی تھی، تو آرڈر دے دیا کہ چلو۔ لیکن عمر کو خود پوچھو کہ آپ کتنے دن گھر میں رہتے ہیں؟ یہ رات کو مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں، رات کو روتے ہیں تہجد کی نماز میں، اور پھر اس کے بعد
مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں کہ کسی کے گھر میں بچہ تو نہیں رو رہا ہے بھوک سے. اور واقعہ چھوڑو الفاروق پر ہو جا کر کے. جی اس لیے میں نے بیٹا کو کہا ہے کہ بیٹا عمر کو آرڈر دیتے ہیں اور اپنے لیے کیا ہے. مولانا منظور نعمانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوستوں میں. مولانا منظور نعمانی اپنی بیوی کو لے کے مرکز میں گئے تو مولانا کی بیوی حضرت مولانا الیاس صاحب کی اہلیہ کے ساتھ ان کے گھر میں چلی گئی. چھوٹا سا روم تھا. 10-15 دن رہی ان کی خاتون, لیکن کبھی مولانا الیاس صاحب نے خبر خیریت بھی نہیں پوچھی اور حال احوال بھی نہیں پوچھا. تو مولانا منظور سرور صاحب کی اہلیہ نے پوچھا کہ حضرت کبھی تشریف نہیں لاتے؟ کہا وہ پوری دنیا تو لوگوں کی تشکیل کرتے ہیں کہ دنیا میں جو خروج فی سبیل اللہ میں جاؤ, سچی بات یہ ہے کہ سال سال ہو جاتا ہے. اور بیچ میں پردہ پڑا ہوا تھا, وہ حجرہ میں نے دیکھا مرکز میں پردہ پڑا ہوا تھا. کہا میں ان کی تقریر تو روزانہ سنتی ہوں لیکن سال سال ہو جاتا ہے ان کی شکل بھی نہیں دیکھتی. جی مولانا منظور نعمانی نے خود ہی لکھا ہے, حضرت پڑھیے گا جب نہ پتہ چلے گا. جی کا سال سال ہو جاتا ہے. روزانہ مولانا کا بیان سنتے چونکہ یہیں پر بیٹھ کے بیان دیتے ہیں پردہ سے اس طرف. تو ایک دفعہ مولانا کی بیوی نے پوچھ لیا کہ حضرت, تو کہا بہت شرم آتی ہے کہ لوگوں کو گھر سے جدا کر کے میں باہر بھیجتا ہوں اور میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں. اللہ کو میں کیا کہوں گا کہ لوگوں کو نکالا کرتا تھا اور خود آ کے سویا کرتا تھا. بات ایسے ہی نہیں بنتی ہے. وہی تبلیغی لوگ تھے جو چلا گئے. اب تو صرف ایک اللہ اس میں بھی برکت دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جب خاموش ہو گئی تو اس شخص نے دیکھا کہ یہاں تو 1000 پوائنٹ پہ ہیٹ ہے. تو 9 اور 2 چپکے چلنے لگا کہ اگر حضرت عمر کو پتا چل گیا کہ تو ماریں گے آ کر کے کہ میرے گھر کے رات کو سنتا نہیں. لیکن حضرت عمر تو بہت ہوشیار تھے. پاؤں کی آہٹ سن لی تو انہوں نے کہا کوئی شخص ہے دروازے پر, جلدی سے گھر سے باہر نکل کے آئے اور کہا اے میاں ادھر آؤ. لے اس کی تو ہو گئی کہ بس آپ ہو گیا کام. آج ادھر آؤ, کیا بات ہے؟ کہ کہا حضرت امیر المومنین جلدی نہ کیجیے. سوچا کہ کہیں درہ اس شیطان ہی بھاگ جاتا تھا بھائی. جی میں نے 1 ہفتہ 15 دن پہلے فیض القدیر میں ایک روایت پڑھی کہ شیطان تو اس گلی سے حضرت عمر کے بھاگ ہی جاتا تھا. میں نے ایک روایت پڑھی کہ شیطان اگر کبھی عمر آ رہے ہیں اور اس گلی میں ٹکرا گیا تو شیطان پٹ سمجھتے نا, اونڈا منہ زمین پہ لیٹ جاتا تھا کہ عمر کی شکل یا نگاہ مجھ پر نہ پڑ جائے ورنہ جل کے خاک ہو جاتا. محدثین نے لکھا کہ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ شیطان پٹ سوتا ہے, انسان پٹ نہ سوئے. ایک بیچ میں بات بتا دی. اچھا خیر, تو اس کو بلا ادھر آؤ, کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین وہ ایسا ہے کہ میرا تھوڑا میری بیوی کا کیا ہو رہا ہے ساجد بھائی, کانفلکٹ. اچھا بھائی چل چلیے انگریزی بڑی اچھی لے جائے. کانفلکٹ بولتے اس کو. چلو ٹھیک, تھوڑا تو میں ہے. تو حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ آپ سب کے لیے نصیحت ہے, میرے لیے بھی, نقیب تمہارے لیے بھی ہے, جو شادی شدہ ہو ان کے لیے بھی, یہاں سے تیری بیوی نہیں آئی تیرے لیے بھی, دانش نشین جتنے بیوی والے ہو تم بھی سنو, سب سنو, چاہے تو بھی سن. جب جھگڑا نہ ہونے کا سبب, جھگڑا کو ختم کرنے کا سبب. حضرت عمر نے اس کو تسلی سے بیٹھایا. اگر سنو میاں, کچھ بات بیوی ہے, کہاں ہے؟ بچوں کا پمپرس کون بدلتی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے, جو بدلتا ہے یا وہ بدلتی ہے. اس زمانے میں تو پمپرس تھا نہیں, بچے چڈی میں یا جو بھی ہوگا اسی میں لیٹرین کرتے ہوں گے. تو کہا وہ صاف کرتی ہے تو کرتا ہے؟ تو کہا وہ کرتی ہے. بچے گندے ہو جاتے ہیں تو غسل ان کو تو دلاتا ہے یا وہ دلاتی ہے؟ ویسے تو دیتا ہے بیٹا بیٹی کو غسل, یا تیری وائف. تو غسل وائف کرے اور پٹائی بھی وائف ہی کی ہو. یہ عقل مندی ہے, بیوقوفی. اچھا سنو, ایک عمر پوائنٹ حضرت. کہا کھانا کون پکاتا ہے؟ کہا وائف. کہا تیرے کپڑے کون دھلتا ہے؟
آپ بولے گا نہیں مجھے صاحب واشنگ مشین دھلتی ہے، تو واشنگ مشین آن آف کون کرتی ہے جاوید بھائی؟ بھی وہی کرتی ہے وائف. شاید آپ کو کوئی ایسا ہوگا جو اپنا کپڑا خود دھل دیتا ہو. جی یہ بتا کہ مہمان آ جاتے ہیں تو ان کے مہمان کے شان کے مناسب اعزاز اکرام کا کی بریانی کون پکاتا ہے بھیا بیٹا؟ بنگلوری تو پکاتا ہے یا وہی پکاتی ہے یا تو بھی پکاتا ہے؟ چلو کھانا کھا لیتے مہمان تو برتن کون دھلتا ہے؟ یہ سب حضرت عمر پوچھ رہے اس کو. میں نے کتاب کا حوالہ بتایا کراچی سے خریدو تو کہا گھر میں جھاڑو کون لگاتا ہے؟ وائف. حضرت عمر نے ایک سانس لی بھری کہا سنو رات میں اسی کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا کھا کے رات میں تم ہیٹ میں ہو جاتے ہو تو پھر تمہارے خواہش کو کون پورا کرتی ہے؟ تو کہا وائف. تو رونے لگے حضرت عمر. کہا دیکھو اس کے ذمہ صرف ایک کام تھا, صرف اونلی ون. کیا کہ نائٹ میں وہ تمہارے اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دے, بس اونلی ون. کپڑا دھلنا, بچوں کی غلاظت دھلنا, بچوں کو غسل کرانا, گھر میں جھاڑو دینا, مہمان آئے تو کھانا پکانا, اور قدیم زمانے میں پانی کنواں سے لانا. حضور کی بیٹی پانی لاتی تھی تو حضرت عمر کون ہے جی؟ کہا یہ جتنا بھی کام ہے ایک کام عورت پہ نہیں ہے, یہ سب مرد کی ذمہ داری. کس کی ذمہ داری ہے؟ خان صاحب اور سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ اب لڑائی نہیں نہ ہوگی, ویسے بھی نہیں ہے الحمدللہ. الحمدللہ جی کہا یہ سب کام مرد کی ذمہ تھی. تو یہ سارا کام تمہاری ذمہ داری وہ بیچاری کرتی ہے, اور اس سارے کام کے بدلے وہ سب برداشت کرتی ہے, تو تم صرف اس کی ایک زبان کی گفتگو کو برداشت کر لو. کہا ان سب کے مقابلے میں جو وہ برداشت کرتی ہے, تم صرف زبان کی اس کے بولو زبان کی تلخی, زبان کی ترشی. ارے بھائی میرے ہی ساتھ ہوتا ہے, بولتی ہے ٹماٹر نہیں ہے لا دیجیے مہمان آ گیا. میں آتا ہوں علامہ طارق بیٹھ کے شعر سنانے لگتے, 1 گھنٹہ بیٹھا رہتا ہوں. اب گھر گیا تو ٹماٹر ہی نہیں. اچھا ہمارے یہاں آج تک میری بیوی چاہے کھانا پکے یا نہ پکے, کسی سے پوچھو, کسی بھی فیملی میں فون نہیں کریں گی کہ یہ سامان چاہیے. بولتی ہے میری ذمہ داری ہے, میں اپنی آواز کیوں سناؤں اسی وقت. میرے گھر میں کھانا نہیں پکے گا, نہیں پکے گا, لیکن سامان میں ہی لاؤں گا یا میرا بیٹا لائے گا, میری بیوی نہیں فون کرے گی. کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ میری ذمہ داری. اب ہم گھر پہنچے, علامہ طارق آئے ہوئے ہیں, اب کہاں ٹماٹر لا دیے, میں لا کے نہیں آ دیا. اب تو ظاہر سی بات بولے گی کھانا کیسے پکے گا, آپ نے تو ٹماٹر لائے نہیں. تو اس وقت مجھے لڑنا چاہیے یا ایسے کرنا چاہیے؟ کیا میں تم کو بیوقوف آدمی ہوں, تم کو پتا نہیں ہے میں مسجد میں جاتا ہوں, میں امام ہوں, تم کو پتا ہے 1000 مقتدی ہے میرے, 1000 لوگوں کی ٹینشن ہے, 1000 لوگوں کے مسائل ہیں, میں اگر بیٹھ گیا تو میں نے کیا کیا؟ میں نے ایک تو یہ گفتگو شروع کروں, اور ایک یہ ہے پھر بڑے پیار سے کہوں کہ بیگم معاف کر دی, تو میرے پاؤں میں آئے گی نہیں آئے گی؟ تو جو طریقہ اسلام نے دیا اس کو ہم یوز نہیں کرتے, اور شیطان نے جو سکھایا, عجیب بیوقوف عورت. میں یہ بھی تو کہتا عجیب بیوقوف عورت یار. وہ علامہ طارق آئے ہوئے تھے, اگر میں 10 منٹ بیٹھ کر شعر سننے لگا تو میں نے کیا گناہ کر دیا تمہیں؟ لے تب جھگڑا شروع ہوگا نہیں ہوگا؟ جھگڑا شروع ہوگا نہیں ہوگا؟ تو حضرت عمر نے جب اس کو یہ سب بات سمجھائی تو اس نے کہا کہ حضرت بات سمجھ میں آ گئی, بات سمجھ میں آ گئی, بات سمجھ میں. سنو, ہمارے ایک بزرگ گزرے, مرزا مظہر جان جانا شہید علیہ الرحمہ. ان کا نام اورنگزیب نے رکھا تھا, اورنگزیب عالمگیر نے. ان کے باپ کا والد کا نام ہے مرزا جان. تو جب پیدا ہوئے تو مرزا جان نے جا کے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. انہوں نے کہا اس کا نام رکھ دو جان جانا. تو پورا نام بڑھ گیا مرزا مظہر جانے, اصل نام ہے جان جانا, یعنی باپ کی جان, یعنی جانا کی جان. اب باپ کا نام ہے مرزا جان, جان جانا ہو گیا, مرزا مظہر جان جانا. تو ان کے بڑے مرید, یہ جتنے بھی پٹھان لوگ ہیں نا مجددی, یہ سب انہی کے سب ہیں.
مرید. تو ان کے اس زمانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, پٹھان لوگ بہت ان کے مریدین آئے. تو ایک مرید آیا نماز سے پہلے ظہر کے دستک دی دروازے پر, تو ان کی بیوی نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا میں حضرت سے ملنے. ارے بڑا بیوقوف پٹھان ہے یار, وہ اندر سے کہا بڑا بیوقوف پٹھان ہے یا پٹھان کی عقل نہیں ہوتی یار, پٹھان اور سردار سیم سے. اب وہ کہہ رہی میں نہیں کر رہا ہوں, کبھی ناراض ہو جا تم. کہا پٹھان, ارے بیوقوف کہیں کا, کس چکر میں پھنس گیا؟ بیعت بھی کسی اللہ والے سے ہو جاتا, کس شیطان سے بیعت ہو گیا؟ لے اب ایک نہیں 1 لاکھ سنا رہی ہے. اور پٹھان صاحب کے کبھی سر پہ چڑھے تو کبھی پاؤں سے اترے, کبھی وہ یوں کرے تو کبھی پگڑی ٹھیک کرے, کرے تو کیا کرے. پیر کی بھی ایک دفعہ جی میں آیا, ہاں کتاب میں ہے, کتاب میں ایک دفعہ جی میں آیا کہ اس کو خوب پکڑ کے پیٹتا ہوں. پھر سوچا پیر صاحب کی بیوی ہے کیسے پیٹوں. خیر بیچارہ ایک دم غصے میں ٹھیک آ گیا. ہوتے تو میں دکھا دیتا جگہ ان کی مسجد, ان کا مکان ہے مرزا مظہر جان جانا کا. دلی جاتا ہوں تو ضرور فاتحہ پڑھتا, بہت بڑے بزرگ آدمی. کوئی گناہ کر کے گزرتا تو ان کو گناہ کی بدبو لگ جاتی کہ اس کے جسم سے جھوٹ کی بدبو آ رہی ہے, دغا کی بدبو آ رہی ہے, زنا کی بدبو آ رہی ہے. بڑے حساس بڑے بزرگ آدمی. تو جا کے بیچارہ مسجد میں بیٹھ کے, مکان اور مسجد دونوں ساتھی حضرت کی دلی میں, چتری قبر میں کبھی گئے ہوتا ہے, ابھی تک نہیں کیا گیا. کہاں مکھا کے لیے علامہ طارق بن گیا. ارے انہی کا شعر ہے نا یہ, بر لوح تربت من یافتن جز غیب تحریرے کہ این مقتول را بجز بے گناہی نیست تقصیرے. 10 بجے یہ شعر کہا تھا اور ظہر کی نماز کے بعد اس کو ایک شخص نے خنجر مار دیا تھا. اپنا شعر خود ہی کہا دیا کہ میں نے بیٹھا ہوا تھا اللہ کے ذکر میں, تو میں نے دیکھا کہ میرے بغیر کسی گناہ کے ایک مجھے خنجر مار کے شہید کر دے گا. تو اسی وقت یہ شعر کہا, یہ شعر ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے. بر لوح تربت من یافتن جز غیب تحریرے, میں نے اپنے قبر کی تختی پر لکھا ہوا غیب میں آسمان میں دیکھا یہ تحریر کہ میں مقتول ہو جاؤں گا, میرا کوئی گناہ نہیں, مجھے ایک آدمی قتل کر دے گا. یہ شعر ان کے قبر پہ لکھا ہوا ہے. خیر تو خان صاحب بیچارے بیٹھ گئے. ظہر کی نماز سے پہلے دیکھا کہ مرزا مظہر جان جانا شہید علیہ الرحمہ, اور جدھر ابھی مرکز ہے نا دلی کا, یہ سب جنگل تھا اس زمانے میں, تو ادھر سے ایک شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے شیر پر لکڑی لادا ہوا ہے اور آ رہے ہیں. تو بیچارہ خوش ہوگا کہ دیکھو میرا پیر کتنا اچھا ہے. خیر اترے شیر سے, گٹر اتارا نیچے اور شیر کو یوں تھپکیاں دی, جیسے جانور کو دیتے جو لوگ جانور رکھتے ہیں. تو شیر منہ اپنی زمین پہ رکھ کر کے ان کو سلام کیا اور چلا گیا, آواز نکالی, اور پھر جنگل کی طرف 2-4 دست مارا اور نکل گیا. مرید کے اعتقاد میں بہت آ گئی بات. خیر نماز پڑھی, اس کے بعد حضرت نے کھانا وانا کھلایا اس کو. تو پاؤں دبا رہا ہے تو کہا ہے حضرت ایک بات کا مجھے آج بہت غم ہے. تو کیا غم ہے بیٹا؟ تو حضرت بس اگر آپ اجازت دے تو بچاؤں. تو کہا کیا؟ وہ آج آیا تھا میں, تو آپ تو تھے نہیں, تو میں نے دروازہ پہ دستک دی, تو گھر سے خاتون حضرت کی اہلیہ نے مجھے پہلے تو خوب سنایا کہ بیوقوف پٹھان, سردار اور پٹھان سیم جوڑے سے دوستی ہے نہیں, کوئی دوستی نہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت آپ کو برا بھلا کہنے لگی, تو میرا تو جی چاہا کہ اس کی پکڑ کے پٹائی کرتا لیکن پھر سوچا پیر کی بیوی کو کیسے ماروں. تو حضرت بیٹھ گئے, کہا سنو تم نے کچھ دیکھا؟ تو کہا کیا؟ کہ شیر پر آیا ہوں بیٹھ کے. کہا جی حضرت. لکڑی وہ بھی شیر پر. کہا سنو شادی سے پہلے ہی سب سنو, بیوی والے بہت لڑ کر کے تم نامرد بنتے ہو. کہ تمہیں مرد, جو لڑے وہ مرد نہیں, جو نہ لڑے وہی مرد ہے. کان کھول کے سن لے, لکھ لینا ڈائری میں, تو مولوی صاحب ایسا بولتے ہیں. جو لڑے وہ مرد نہیں, مرد ہوگا تو مرد سے لڑے گا, اپنے مقابلے میں 100% سے لڑے گا. اب میں اگر کسی معصوم بچے سے لڑوں اور کہوں میں بڑا پہلوان ہو جا, مصارعہ اللہ میں گولڈ میڈل جیت رہا ہوں اس سے جیت کر کے, ہے بیوقوف رمضانی, بچے سے لڑ رہا ہے. عورت لڑنے کی چیز ہے, گوبر سے لڑ لے جا کے. ہمارے یہاں اردو والے بولتے ہیں ہمارے علاقے میں, جو بیوی سے لڑتا ہے نا, ارے بیوقوف وہ بھینس کی گوبر سے کیوں نہیں لڑ گئی ہے تم نے, ہمارے اردو میں بولتے, لیکن پٹھانوں میں نہیں بولیں گے, مارے گا سب. ہاں سچی بات ہے نا خان صاحب, ہمارے یہاں تو لڑنا ہی کمال ہے. ارے اس کے بعد کا جواب میں نہیں دوں گا, مرد ہو گئے تو پھر موچ کیا رہے.
ادھر ہے ہی نہیں تو رہے گی کیا؟ خان صاحب چلیے. اس پر اٹھ کے بیٹھے اور کہا سنو استخارہ کیا تھا میں نے تو اللہ نے مجھے مشورہ دیا کہ مظہر جانے جانا اگر ولایت چاہیے. کیا چاہیے ساکن بھائی؟ ولایت کس کو بولتے ہیں؟ بزرگی. بزرگی کو انگریزی میں کیا بولیں گے؟ اس کا کوئی انگریزی میں ترجمہ ہی. ہاں سچی ترجمہ ہے. انگریز کو بزرگی ملی نہیں تو بولتے اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ خیر چھوڑو استغفر اللہ. تو کہا سنو اللہ نے کہا کہ یہ عورت بہت ہی بد زبان، بد کلام، بد لگام، یہ ترش رف اینڈ ٹف زبان والی عورت ہے. جانے جانا اگر تم کو میری ولایت چاہیے تو اس عورت سے شادی کرو اور پوری زندگی کا عہد کرو کہ کبھی اس کو کچھ نہ کہنا. اس کی بد کلامی کو جو تم برداشت کرو گے یہ تمہاری تسبیح، تحلیل، تقدیس، تحویل سب سے اپ اینڈ ٹف ہوگی اور تم کو اللہ تک پہنچا دے گی. تو آپ لوگ بزرگ بننا چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ آج سے خوب سنیں گے پھر تو. ہاں اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ عجیب آدمی ہے یار، لوگ ہنستے میری بات ہے. پونا والے کیا ہوگا پھر؟ لڑو گے جی؟ تو کہا کہ سنو تم نے جو دیکھا کہ شیر پر میں آیا ہوں یہ اسی عورت کی بد کلامی کو جو میں برداشت کرتا ہوں تو یہ عورت مجھ پر برا نہیں کر رہی ہے، یہ میری محسن ہے. کیا کہا؟ میری محسنہ ہے، مجھ پر احسان کرتی ہے. یہ اسی کا احسان ہے کہ میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں. چنانچہ مرزا مظہر جان جانا کی وصیت آ گئی ہے میری کتاب میں، دیکھیے گا. اس میں مرزا صاحب نے وصیت کی اپنے تمام مریدوں کو کہ جس طرح میری زندگی میں مجھے ہدایہ اور تحفے دیا کرتے تھے میرے بعد میری بیوی کو دیا کرے، اس لیے کہ اس کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جو کچھ کہا میں نے اللہ کے لیے اس کو جھیلا اور اللہ نے اس کے مقابلے میں مجھے ولایت نصیب کر دی. مجھے ولایت نصیب کر دی. ٹھیک ہے بابا. تو اس لیے لڑنے جھگڑنے والی زبان بند. خلیل بھائی تو پہلے ہی سے بیچارے چپ ہیں، اب آج سے اور بھی چپ ہی ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو اسی میں مزہ ہے بھائی پورا. پھر یہ کہ خطبے میں ایک بات ہے، کبھی بھی بچوں کے سامنے ماں باپ کو نہیں لڑنا چاہیے. بچے کرش ہو جاتے ہیں، ان کا اخلاق بگڑ جاتا ہے. دونوں کا احترام، کسی ایک جانب بچہ مائل ہوگا. بچہ عادتاً ماں بھلے رونگ ہو لیکن بیٹا باپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. لکھ لو ڈائری میں ساجد بھائی ایسی بڈھا نہیں ہو گیا یار، دانت نہیں ٹوٹ گیا. آپ کتنے رائٹ ہیں لیکن بیٹا آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. بیٹی آپ کو سپورٹ اس میں نہیں کرے گا، بیٹی بھی سپورٹ نہیں. کیوں نہیں بھائی؟ تم لوگ سنتے ہو نہیں، گنتے نہیں. کیوں؟ اللہ ہی نے کہہ دیا کہ عورت تو 50% ہے، تو اس لیے نیچر میں اللہ ڈال دے گا بچوں کے کہ ماں تو معذور تھی اللہ کی طرف سے، یہی عقل مند تھا. تو اس عقل مند نے عقل کو استعمال نہیں کیا تو اس کا کیا قصور ہے؟ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ نہیں ہے. ہم جس تھنکنگ کو سمجھانا چاہتے ہو آپ نہیں سمجھ پا رہے سر. تو اس لیے دوستو بچوں کے سامنے کوئی لڑائی، ایک دوسرے یہ کہ کوئی کام گھر کا ہو مشورے سے ہو. آپ ایک بار بتائیے کہ آپ کی وائف کوئی زبردست اپنا مالی کوئی تعاون اپنے میکے والے کو کرنا چاہے اور آپ کو نہ بتائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بولیے. بہت برا. بالکل صحیح کہا، بغیر بیوی والا لیکن بات اچھی نہیں تھی. بہت برا لگے گا. تو اگر مرد کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے اور بیوی کو نہیں بتائے گا تو بیوی دشنام ہوگی، دکھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی بولیے. ہوگی نہیں ہوگی؟ تو اس کا یہ کوشچن صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے. آپ جس طرح چاہتے ہیں کہ میری بیوی آؤٹ ڈور کسی سے نو کنٹیکٹ، چاہتے نہیں چاہتے؟ بھائی کون بے غیرت ہے اس مسئلے میں ہاتھ اٹھا تو جو چاہتا ہے کہ میری بیوی پرائیویٹ بھی کسی سے لنک رکھا کرے؟ کوئی بھی ہے اس مسئلے میں؟
تو جس طرح کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی آؤٹ ڈور پرائیویٹ طور پر کسی سے لنک نہ رکھے، تو اس کی بھی خواہش ہے کہ میرا مرد کسی غیر عورت سے لنک، تو یہ مطالبہ اس کا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو قرآن نے اسی لیے نہ کہا، قرآن تو پڑھتے ہی نہیں، تم لوگ صرف باپ دادا مر جاتا ہے تو پڑھوا لیتے ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس کے بعد کیا کہا قرآن نے؟ ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، جتنا حق تمہارا عورت پر ہے اتنا ہی حق عورت کا۔ تو جس طرح کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی کی بیوی بھٹیاری نہ ہو، ٹھیٹھ اردو میں، تو عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بھٹیارا نہ ہو۔ کان کھول کے سنیے، آپ سبھی چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی میری سیپریٹ ہو، تو عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا شوہر سیپریٹ ہو۔ تو جو جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ میرے لیے میری بیوی کرے، وہی بیوی کا بھی تو مطالبہ ہے 100%۔ تو آپ اس کا حق دینے کو کیوں نہیں تیار؟ اسی لیے میں جھگڑا ہوتا بھائی، جھگڑا وہ جو عمر کا واقعہ اسی لیے میں نے سنایا ہے۔ اس لیے دین کو سمجھنے کے لیے دو ترازو کو رکھیے ہاتھ میں، ایک ترازو پہ نہیں تولا جائے گا۔ آج کی دنیا میں ایک ہی ترازو آ گیا ہے، وہ اس لیے انصاف نہیں ہے۔ ارے وہ الیکٹرانک دروازہ آ گیا نا ترازو، اس پہ ایک ہی پلہ ہے۔ ہاں ہم سے دوسری تھنکنگ سے جب کہا نہیں، آپ لوگ صرف دیکھتے ہیں سائنس والے، اب میں اللہ رسول کے میزان پر تولتا ہوں۔ چنانچہ قیامت میں بھی میزان ہوگا، بدی اور نیکی کے لیے دو پلے ہوں گے یا ایک؟ جی اب بھائی جان یہ بتائیے تو آج کا جو الیکٹرانک ایک ہی ترازو آ گیا، اس میں نیکی بدی کیسے تولی جائے گی؟ کہیے گا 1 by 1 کریں گے؟ نو نو نو، 1 by 1 نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ لے۔ اس لیے دوستو کوشش کیجئے کہ میاں بیوی کے درمیان یگانگت ہو، کیا ہو؟ آپ ان کے غم کو شیئر کیجئے، پھر آپ کا غم تو وہ شیئر کر ہی نہیں بیچاری۔ جس دن اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کی وائف ہوں، اس نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز عفت عصمت آپ کے حوالے کر دی۔ اب اور کیا دے وہ بیچاری؟ اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ پھر اب کیا مانتے ہیں آپ اس سے؟ مرد سوچتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو سمجھ لے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ آج کی تقریر سب جا کے بیویوں کو سنا، آج کا بیان سب ہاں، تاکہ وہ بھی سیکنڈ ٹائم اگر تم رانگ ہوگی تو بولے گی نا مولوی صاحب نے تو ایسے کہا تھا۔ کہ آپ چاہتے ہو کہ میرے خلاف کوئی محاذی نہ تیار ہو۔ آپ مولوی لوگ تو ہمیشہ یہی سناتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے نا سجدہ کرنے کو، تو عورت کو سجدہ، اور کبھی کوئی مولوی مرد کا حق ہی نہیں بتاتا۔ بس سب مولوی اسی تقریر کو جھاڑ دیتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کا حکم دیتے، تو بھائی تجھے بھی تو کچھ حق ہے، تیرے اوپر بھی تو سب کچھ حق ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ ہمارے بیان کو تو قبول کر، اے اللہ ہم سب کے میاں بیوی میں اتفاق و اتحاد نصیب کر، اے اللہ جملہ شقاق و نفاق کو ختم کر دے، اے اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب مردوں کے دل میں ایسی ہی محبت ڈال دے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خدیجہ اور عائشہ کی تھی۔ اے اللہ اور ہماری بیویوں کے دلوں میں ایسی ہی محبت ڈال دے جیسی خدیجہ اور عائشہ کے دل میں رسول اللہ کی محبت تھی۔ اے اللہ ہمارے گھر کو امن و امان کا گہوارہ بنا، شقاق سے نفاق سے لڑائی سے جھگڑے سے اور خرافات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے آج کے درس کا مکمل ثواب ہم سب کی جانب سے بطور تحفے کے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پیش کر دیجیے، اور ہم سب کے لیے اس کو دنوں جہان کی سعادت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔